السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مراد پیغمبر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر گفتگو کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دربار خداوندی میں یوں دستے دعا ہوتے ہیں: اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اور پھر دوسری دعا کی: اللہ، شہادت اور شہادت بھی تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی۔ کہاں کی موت؟ مدینے کی موت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کہاں آئی تھی؟ مدینے میں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں، جس کے پاس پیسہ اور طاقت ہے مدینے آئے، مدینے کی موت قبول کرے۔ جو مدینے میں مرا میرا ہمسایہ ہوگا۔ اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ میں اپنے ہمسائے کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن اس کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدینے کی موت عطا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ دعا بھی بڑی عجیب تھی۔ امیر المؤمنین بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، دارالخلافہ بھی موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں شہادت کیسے ہوتی ہے؟ یہ دعا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ واپس تشریف لائے تو عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ ایران فتح ہو چکا تھا۔ دور میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ ابو لؤلؤ جو اس کی کنیت ہے، فیروز اس کا نام ہے، مجوسی اس کا مذہب ہے، ایرانی اس کا خاندان یا گھر ہے۔ ایران کی سرزمین پہ وہ رہتا تھا۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، مجوسی مذہب رکھتا تھا۔ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر اپنے مالک سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے، ان کی شکایت پیش کی۔ کہا کہ امیر المؤمنین، میرا مالک مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے، ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، جبکہ میرا کام اتنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا: آہن گیری۔ میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، میں پتھروں کا کام بھی کرتا ہوں، چکیاں بھی بناتا ہوں، اور مجھے صرافہ اور سنارے کا کام بھی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تجھے کام بہت سارے آتے ہیں، تو اپنی محنت اچھی خاصی کما لیتا ہے۔ تیرا مالک تجھ سے تھوڑا ٹیکس لیتا ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ جتنا تیرے پاس فن اور تیری آمدنی ہے اس حساب سے ٹیکس تھوڑا ہے۔ میں اس کا حق غصب نہیں کرنا چاہتا، ہاں اتنا کرتا ہوں، اگر تو ہمیں ایک اچھی سی چکی بنا کر لا دے دارالخلافہ کے لیے تاکہ مسلمانوں کے کام آ سکے، تو میں اس کا صلہ، اس کا معاوضہ تجھے تیرے مالک سے بھی زیادہ دوں گا۔ اس کے دل میں کڑھن پیدا ہوئی۔ یہ وہی ایرانی بدماش تھا جس ایران کی سرزمین نے سربراہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا، جس ایران نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا،
جس ایران میں عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے پوری ملت اسلامیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسلام کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ ابو لولو فیروز مجوسی بھی وہاں کا بدمعاش تھا۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، عمر، تجھے بھی چکی کی ضرورت ہے، تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین گرفتار نہ کر لیں؟ آپ کو قتل کی دھمکی دے کر کہاں جائے گا، پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بھائی، جب تک مجرم جرم نہ کرے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ رات کو ایک خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، اور میں نے ان دونوں ساتھیوں سے ملاقات میں یہ عجیب جملہ کہا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اب عمر نبوی گزر چکی ہے۔ کون سی عمر گزر چکی ہے؟ عمر نبوی۔ نبی کی عمر کیا تھی؟ 63 سال، اور صحابہ میں چوتھا آدمی جس کی عمر 63 سال ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میری یہ عمر نبوی مکمل ہو چکی ہے، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ خلافت دور تک پھیل چکی ہے، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب عمر میں وہ شباب اور جوبن نہیں رہا جس سے لوگوں پہ کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ آیا ہے، اس نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں جس سے خون بہا۔ فرمایا، مجھے یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ فرمایا، مجھے اپنی شہادت پر اعتماد اس وقت ہو گیا جس وقت میں احد پہاڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اور پہاڑ حرکت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ اپنا زور سے پاؤں مار کر فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو فرمایا، اس وقت سے یقین تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالحجہ کی 26 یا 27 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، صفیں درست کروائیں۔ عادت تھی کہ تمام صفوں کو خود ترتیب دیا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ جڑ جڑ کر کھڑے ہوں، کھلے پاؤں نہیں، ایک پاؤں ادھر ہو دوسرا ادھر ہو، جڑ کر اکٹھے کھڑے ہوں تاکہ کوئی آدمی باہر نہ ہو، صفوں میں خلا نہ ہو۔ اگر صفوں میں خلا ہوگا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، شیطان درمیان میں گھس آتا ہے جو تمہاری نمازیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیں درست کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز شروع کرتے اور روشنی کے وقت تک نماز لے جاتے تھے۔ نماز پڑھنا شروع کی، پہلی رکعت میں امیر المؤمنین کھڑے ہوئے تھے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی منہ اٹھائے ہوئے، وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
پہلی صف میں زہر آلود ڈبل دھاری خنجر لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس ظالم نے آگے بڑھ کر خنجر نکالا۔ سب صحابہ نماز کی حالت میں تھے۔ اس شخص نے زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ 3 وار کیے، وہ جو خواب میں دیکھا تھا۔ مرغ نے 3 ٹھونگے مارے ہیں، 3 وار کیے ہیں، جس سے اندر کی آنتیں کٹ گئی، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے دھڑام سے نیچے زمین پر جا گرے۔ مصلی خالی ہو گیا، جگہ ساری خون سے بھر گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے آگے بڑھے، بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے امامت کرائی، 2 رکعت میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر نماز مکمل کی، تاکہ مسلمانوں کی نماز میں حرج نہ آئے۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہتی ہوں، اتنا تو سوچو کہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ زمین پہ تڑپ رہا ہے، مگر مسلمانوں میں نماز کا اہتمام اتنا ہے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں اٹھاتے، نماز پوری کرتے ہیں۔ ہم سوچیں کتنی نمازیں مکمل کرتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے۔ نماز مکمل ہوئی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی قتل کر کے جلدی سے پیچھے بھاگا۔ جب دوڑا تو صفیں گنجان تھی، گھنی تھی، ملی ہوئی تھی، وہ باہر نہ نکل سکا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے صحابہ کو مارنا شروع کیا تاکہ آدمی گریں اور راستہ بنے۔ باہر نکلنے کے لیے 17 صفیں اس نے پھاندیں، ایک ایک صحابی کو وہ مارتا گیا۔ 17 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 9 آدمی موقع پر شہید ہو گئے۔ اتنی دیر میں نماز کا سلام بھی پھر گیا، ابھی وہ باہر نہ نکل سکا تھا۔ ایک صحابی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس نے دیکھا یہ گزر رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چادر تھی، کمبل تھا، جلدی سے یوں کر کے اوپر ڈال دیا، کمبل کے وہ نیچے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈبل دھاری خنجر تھا۔ اس نے زور سے اپنے پیٹ میں خود مار کے اپنے آپ کو ختم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ زبان سے فرمایا، میری نماز۔ فرمایا سورج تو نہیں نکل آیا؟ حضرت نہیں نکلا۔ فرمایا پہلے نماز پڑھاؤ۔ حضرت خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا جہاد میں بھی تو بہتا رہتا تھا، ہم نماز پڑھتے رہتے تھے، زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمم کر کے 2 رکعت نماز فجر ادا کی اور پہلا سوال یہ کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، ایرانی ہے، مجوسی ہے، غیر مسلم ہے؟ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر کامیاب ہو گیا۔ اللہ، میں خوش ہوں کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ عمر کا قاتل کافر تھا۔ عمر کا قاتل کون تھا؟ کافر، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ تو نہیں، اور یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل نے جو خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا تھا، وہی خنجر اپنے آپ کو خود مارا۔ قیامت تک کے لیے خدا کا قانون ہے کہ جب بھی حضرت عمر کا دشمن آئے گا، وہ اپنے آپ کو خود ہی مار دے گا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور آج بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ آیا کرے گی۔
تو عمر فاروق کا قاتل خنجر اٹھا کے اپنے آپ کو خود مارے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران اپنے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا ام المؤمنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور کہا کہ میری امی سے جا کر کہو کہ یہ مت کہنا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا امی مجھے عمر نے بھیجا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، اور یہ کہہ دینا میرے دل کی حسرت ہے، میری آخری تمنا ہے کہ جہاں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سو رہے ہیں ان کے پہلو میں سو جاؤں۔ میری آخری تمنا اور تڑپ یہی ہے کہ جہاں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر سو رہے ہیں ان کے پہلو میں مجھے سونے کی جگہ دے دیجیے۔ حجرہ آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں اس لیے آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات کہی گئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ، میرے عمر کو جا کر کہہ دو، عمر یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، مگر میں تیرے اس احسان کو نہیں بھول سکتی۔ جب مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا تو نے سب سے پہلے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو نے صفائی پیش کی تھی، کل تو میرا وکیل صفائی بنا تھا۔ ھل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے، اب میں اپنی ذات پر تجھے ترجیح دیتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ اب میں اپنی ذات پر تجھے ترجیح دیتی ہوں، میں اس جگہ دفن نہیں ہوتی، آج صدیق اکبر کے پہلو میں تجھے دفن کی جگہ دیتی ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر مبارک پیش کی، ابا جان جگہ مل چکی ہے۔ اس کے بعد علاج معالجہ ہوتا رہا، جو چیز کھلائی پلائی جاتی زخموں سے نکل جاتی۔ پورے مدینے میں کہرام مچ گیا، عرب کی دھرتی پہ مرگ و زیست کی کیفیت طاری ہو گئی، دنیا چیخیں مار مار کر روتی تھی کہ وہ شیر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، زمین پہ کنٹرول کرنے والا، ہواؤں پہ کنٹرول کرنے والا، آج وہ زخمی شیر کی طرح زخمی پڑا ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے میرا فلاں باغ جو میری ملکیت میں ہے 40,000 دینار کا ہے، اس کو فروخت کرنے کے بعد یہ ساری رقم بیت المال میں جمع کر دینا کہ میں نے 10 سال میں جتنا بیت المال سے وظیفہ لیا ہے، اگرچہ اسلامی سلطنت سے وظیفہ لیا ہے، میں سلطنت میں کام کرتا تھا اسی لیے وظیفہ لیتا تھا، لیکن میں کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو اس انداز سے پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ اسلامی حکومت کی ایک پائی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ سارا پیسہ میرا باغ فروخت کرنے کے بعد ساری کی ساری رقم بیت المال میں جمع کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب رقم جمع کرائی گئی تو حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے کہے تھے، فرمایا عمر خود تو چلے گئے ہو، اپنے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال گئے ہو، عمر تیرے جیسا پھر عدل کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، اور نہایت ہی تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر المؤمنین خیر تو ہے؟
فرمایا بیت المال میں سے ایک اونٹ باہر دوڑ آیا ہے۔ باہر کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، میرا غلام سو رہا تھا، میں نے اس کو جگانا پسند نہیں کیا، اسی لیے خود اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن اونٹ کی تلاش میں ہے کہ کل قیامت کے دن اس اونٹ کی وجہ سے عمر خدا کے ہاں پکڑا نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فروخت کیا گیا اور پھر فرمایا 6 آدمیوں کی مجلس شورا کمیٹی بنائی، ان میں سے جس آدمی کو چاہو اپنا امیر المؤمنین منتخب کر لینا۔ ان 6 میں سب سے پہلے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا، حضرت عثمان بن عفان کا انتخاب کیا، اور بھی 4 جلیل القدر صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے۔ ان کو فرمایا یہ بیٹھ کر اپنی رائے سے اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، اور جب امیر المؤمنین شہید ہو گئے، آپ نے اپنی موجودگی میں حضرت صہیب رومی کو جانشین اور امامت کے لیے قائم مقام امام منتخب کیا۔ وہ نمازیں پڑھاتے رہے، شہادت ہوئی اور فرمایا بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے لو، مجھے جب کفن دے لو تو میری لاش لے جا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، پہلے نہ قبر بنانا، پہلے امی عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، شاید امی نے میرے لحاظ کی وجہ سے کہہ دیا ہو کہ زندہ ہے عمر کیا کہے گا کہ ماں نے میری بات نہیں مانی اسی لیے ہاں کر دی ہو، اسی لیے میرے مرنے کے بعد پھر دوبارہ حاضری دینا اور یہ کہنا کہ امی غلام حاضر ہے، امی غلام حاضر ہے، پھر بھی یہ نہ کہنا کہ امی امیر المؤمنین کی میت حاضر ہے۔ لفظ امیر المؤمنین ماں کے سامنے استعمال نہیں کرنا، کہنا امی غلام حاضر ہے، اجازت دیں تو اندر دفن کریں ورنہ جنت البقیع کے قبرستان لے جائیں۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا عمر جیسا کون ہوگا جو اس انداز میں عدل کرے کہ کسی کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا میں صدیق عمر اللہ نے ہم تینوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم اسی ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے، قیامت کے دن اسی مٹی سے اکٹھے نکلیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو ہر ایک پیغمبر کے لیے اللہ 2 وزیر آسمان میں رکھتے ہیں، 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان میں دیے ہیں اور 2 وزیر زمین میں دیے ہیں، جو آسمانوں میں دیے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو زمین کے 2 وزیر مجھے عطا کیے ہیں وہ صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، درمیان میں آقا کریم تھے۔ مصطفیٰ کریم نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، اس انداز سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔
صحابہ کرام دیکھ کر مسکرانے لگے، خوشی میں جھوم گئے کہ آج کیسے آقا کریم مسجد میں آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاند ستاروں میں آ رہا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے چاند ستاروں میں آ رہا ہو، جیسے سورج کرنوں میں آ رہا ہو، جیسے استاد شاگردوں کے درمیان چل رہا ہو، ایسے حسین معلوم ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کر مسکرائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یارو، جس بات کی تمہیں خوشی ہو رہی ہے، آج پھر میرا اعلان ہے، سنو، کل قیامت کے دن بھی ہم ایسے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ! ہم اس انداز سے اللہ کے دربار میں اٹھیں گے۔ دائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ درمیان میں آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اسی حالت میں اللہ کے روبرو ہمارا حشر ہوگا۔ ہم اس انداز سے اللہ کے دربار میں اٹھیں گے۔ آج کی یہ تقریر حضرت فاروق اعظم کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سلطنت کو پھیلایا تھا۔ سبحان اللہ! وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔